جی بالکل، میں اس وقت جو ہے چوک سرور شہید میں میجر ذکاء الحق ہیں ان کے گھر پر موجود ہوں، جو سکردو میں برفانی تودہ گرنے کی وجہ سے اس میں دبے ہوئے ہیں۔ نہ صرف میجر ذکاء الحق بلکہ ان کے ساتھ تقریباً 135 جو جوان ہیں وہ بھی دبے ہوئے ہیں۔ ہم سب دعا کر رہے ہیں، ایکسپریس نیوز ہے یا پوری دنیا سے بھی دعا کروا رہے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ دعا گو ہے کہ وہ بحفاظت جو ہے وہ نکل آئیں وہاں سے۔ امدادی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں، کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اس وقت میں ان کے گھر پر موجود ہوں اور ان کی مسز سے بات کرتے ہیں، فرحانہ سے، کہ وہ میجر صاحب جب گھر آتے تھے تو کس طرح سے آپ کا خیال کرتے تھے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کوئی میجر صاحب کے بارے میں بتائیے۔ بہت خیال رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے۔ اللہ میں انہیں زندگی دے، خیر خیریت سے آ جائے۔ جب وہ آتے تھے کمیشن پر بھی گئے تھے، جب وہ واپس آتے ہیں چھٹیوں پر آتے ہیں تو کیا آپ کے لیے کیا چیزیں لے کے آتے تھے، اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے آتے تھے، کس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں۔ بہت زیادہ، وہ اپنی بیٹی سے تو بہت پیار کرتے تھے، ساری چیزیں اسی کی لاتے تھے۔ برتاؤ کس طرح ہے آپ؟ بہت اچھا، بہت کیئرنگ ہے، بہت پیار ہے۔ اس وقت صورتحال بھی کوئی ایسی ہے کہ ان سے بھی بات صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت ہی کیئرنگ اور بہت ہی لونگ رہتے، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، کنیز بی بی سے، کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا جو ہے ان کا کس طرح سے ان کا خیال کرتا تھا اور کس طرح سے وہ اپنی والدہ کے لیے کیا چیز لے کے آتے تھے، کس طرح سے پیار کرتے تھے آپ کو؟ وہ بہت پیار کرتے تھے مجھ سے بہت اچھے سے۔ ہمارے بیٹے بہت لائق سے نیک تھے، اللہ تعالیٰ انہیں امیداں لا کے بیٹھے ہیں، خیر وفیت سے نکال دیں۔ ان کی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو یاد ستاتی ہو، ان کی کوئی ایسی بات آپ کو؟ اس کی یاد بہت آتی ہے مجھے، وہ ہمارے بڑے بیٹے تھے، سارے بیٹوں سے وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، بہت اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر سے واپس گھر لائے، ہمیں امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں ادھر۔ جی بالکل، جس طرح آپ کی امید ہے ہماری بھی، بلکہ پوری قوم کی یہی امید ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہیں وہ واپس آئیں۔ ان کے والد ہیں عبدالحق صاحب، جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ نہ صرف ذکاء الحق جو ہیں ان کو، بلکہ ان کے اگر 7 مزید جو بیٹے ہیں ان کو بھی اپنے وطن کے اوپر جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو۔ عبدالحق صاحب تھوڑا سا اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں غم اپنی جگہ پہ، مگر اگر ملک اور قوم کو میرے بقیہ بیٹے بھی ضرورت ہوں تو 8 بچوں کا باپ ہوں، سارے حاضر ہیں، اور میرا بیٹا کوئی گناہ کی خاطر نہیں گیا، واپس آ جائے تو غازی ہے، چلا جائے اللہ کے حاضر ہو جائے تو شہید ہے، کوئی غم نہیں ہے، صبر میں ہوں۔ اور وہ بہادر ماں کا بیٹا ہے، اس کی ماں کی میں اگر تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ میرے 7 بیٹے ابھی موجود ہیں ادھر ہی، یہ ملک اور قوم کی خاطر اب بھی قربان ہے، اور اس کی پاک فوج بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے ان کو ڈھونڈنے کی، پوری دنیا بھی جو ہے وہ دعائیں کر رہی ہے، تو آپ میری طرف سے پورے جتنے اس بینکر میں معصور ہیں بیچارے ان کے لیے دعائیں ہیں، ملک قوم اور دنیا سے ان کے لیے دعائیں لوگ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ پر کہ وہ خیر و عافیت سے باہر آ جائیں گے۔ اگر اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ یہاں بھی میں نہیں کسی کی موت روک سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حوصلے میں ہوں، اس کی والدہ بھی حوصلے میں ہے، یہ ایک مجبوری ہے کہ یہ خاندان پہ ایک آفت پڑی ہے، نڈھال ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح عبدالحق صاحب نے بتایا کہ پوری دنیا دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو مصیبت کی گھڑی ہے اس سے جلد از جلد جو ہے وہ نجات حاصل ہو۔ جی